اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکاؤٹ تحریک کا آغاز کیوں کر ہوا؟ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار تحریک کیسے وجود میں آئی اور کس طرح محض چند سالوں میں اسکاؤٹ تحریک دنیا کی سب سے مقبول تحریک بنی اور پہلی جنگ عظیم میں اسکاؤٹس کی شاندار خدمات کیا تھیں؟ یہ تمام سوالات کے جوابات اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ دیکھیں گے تاریخ اسکاؤٹنگ کے دوسرے حصے میں۔ میں ہوں ذیشان احمد اور ایم اسکاؤٹس گروپ کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ در حقیقت اسکاؤٹنگ کا آغاز 1907 میں ہی ہو گیا تھا جب بیڈن پاول نے جزیرہ براؤن سی میں 20 لڑکوں کی ایک کیمپنگ منعقد کی، لیکن اسکاؤٹ تحریک کا آغاز ہونا ابھی باقی تھا۔ تاریخ اسکاؤٹنگ کے دوسرے حصے میں ہم اسی اسکاؤٹ تحریک کے آغاز کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے تاریخ اسکاؤٹنگ کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر آپ تاریخ اسکاؤٹنگ کا پہلا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یکم اگست تا 8 اگست 1907 کو جزیرہ براؤن سی میں یہ ہونے والی کیمپنگ ایکشن سے بھرپور تھی۔ بیڈن پاول نے اسکاؤٹس کو 4 پیٹرلز میں تقسیم کیا: بلز، بولز، کرلیوز اینڈ ریبلز، اور پیٹرول سسٹم کے تحت کئی سرگرمیاں وہاں پر منعقد ہوئی، جیسے لیڈرشپ، ذرائع کا استعمال، ٹیم ورک وغیرہ، اور یہ تمام سرگرمیاں 8 روز تک جاری رہیں۔ 1908 میں بیڈن پاول نے اپنی بیسٹ سیلنگ کتاب اسکاؤٹنگ فور بوائز لکھی۔ اس کتاب نے اسکاؤٹ تحریک کے لیے ایک ٹریگر کا کام کیا۔ 1908 میں ہی بیڈن پاول نے اپنے نام کے حروف کی مناسبت سے اسکاؤٹ موٹو بی پریپیئرڈ متعارف کروایا، جسے اردو میں المستعد کہتے ہیں۔ لیکن تمام باتوں کے باوجود بیڈن پاول کا اس وقت تک کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایک اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد رکھے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کی کتاب سے اس وقت موجود اسکول کے طلباء اور اس وقت کی موجودہ نوجوانوں کی تنظیمیں استفادہ کریں۔ انیس سو 9 میں لندن کے کرسٹل پیلس میں بوائے اسکاؤٹس ریلی منعقد ہوئی، جس میں 11,000 اسکاؤٹس کی شرکت نے بیڈن پاول کو حیران کر دیا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ لڑکیاں بھی لڑکوں کا ڈریس پہن کر ریلی میں شریک ہو گئیں۔ ٹھیک اسی دن لندن کے شہر گلاسگو میں بھی 6,000 بوائز جمع تھے۔ بالآخر نوجوانوں کو یہ جذبہ دیکھ کر بیڈن پاول کو باقاعدہ اسکاؤٹ تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی اور یوں 1909 میں باقاعدہ اسکاؤٹ تحریک کا آغاز ہو گیا۔ 1909 میں ہی کنگ ایڈورڈ ہفتم کی جانب سے آپ کو نائٹ بنا دیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ ہفتم کو اسکاؤٹنگ سے بہت لگاؤ تھا، چنانچہ آپ نے بیڈن پاول کو فوج سے ریٹائرمنٹ کا مشورہ دیا تاکہ تمام تر توجہ اسکاؤٹنگ پر مرکوز کی جا سکے۔ 1910 میں بیڈن پاول نے کینیڈا کا دورہ کیا اور کئی شہروں میں اسکاؤٹنگ کی تشہیر کی۔ 1910 میں گرلز گائیڈ کا قیام عمل میں آیا، جس کی ذمہ داری بیڈن پاول کی بہن ایگنس بیڈن پاول نے اٹھائی۔ ابتدا میں ایگنس گرلز گائیڈ موومنٹ کی صدر رہیں۔ بعد ازاں کوئن میری کا اسکاؤٹنگ سے لگاؤ اور تعاون کو دیکھتے ہوئے ان کے حق میں صدارت کے عہدے سے دستبردار ہو کر خود نائب صدر بن گئی۔ 1910 میں برطانیہ میں بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1910 میں ہی سی اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا۔ 1910 میں پہلی مردم شماری ہوئی، جس کے تحت اس وقت اسکاؤٹس کی کل تعداد 1,0298 تھی، اور 1910 میں بیڈن پاول نے برٹش آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1912 میں بیڈن پاول دنیا کے طویل دورے پر نکلے اور کئی ممالک میں اسکاؤٹنگ کی تشہیر کی، جن میں ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، جاپان، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا اور USA وغیرہ شامل ہیں۔ اسی دوران آپ کی ملاقات آپ کی مستقبل کی وائف سے ہوئی۔ 30 اکتوبر 1912 کو آپ کی شادی اولاف سینٹ کلیئر سومس سے ہو گئی، جو بعد ازاں لیڈی بیڈن پاول کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اسکاؤٹس نے فنڈ جمع کر کے آپ کو ایک کار شادی میں تحفے پر دی۔ 19
1912 میں ہی ایک رائل چارٹر جاری کیا گیا اور یوں بذریعہ شاہی فرمان انگلستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا۔ بیڈن پاول نے مختلف سرگرمیوں کی مناسبت سے استعدادی بیجز یعنی پروفیشنسی بیجز کا آغاز کیا اور 1914 میں ہی پہلی پالیسی آرگنائزیشن اینڈ رولز یعنی POR جسے اس وقت بوائے اسکاؤٹ ریگولیشن کہا جاتا تھا شائع ہوئی۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو بیڈن پاول نے فوج کو اپنی خدمات پیش کیں، مگر آپ کو اسکاؤٹنگ پر توجہ مرکوز کرنے کا کہا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سی اسکاؤٹس نے کوسٹ گارڈ اسٹیشنز پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ بھی اسکاؤٹس نے زمانہ جنگ میں بے شمار خدمات انجام دی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں 1 لاکھ اسکاؤٹس نے برٹش آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ 8000 اسکاؤٹس جنگ میں کام آئے اور 21 اسکاؤٹس کو بہادری کا سب سے بڑا اعزاز وکٹوریہ کراس ملا۔ 1915 میں بیڈن پاول کو چیئرمین گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن بنا دیا گیا۔ 1916 میں وولف کب اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا جو 11 سال تک کے بچوں کا سیکشن ہے۔ اسی سال وولف کب ہینڈ بک کتاب لکھی گئی۔ 1917 میں اسکاؤٹ تحریک کا پہلا ہیڈ کوارٹر لندن میں قائم ہوا۔ 1918 میں روور اسکاؤٹ سیکشن کا آغاز ہوا جو 17 سال سے لے کر 25 سال تک کے اسکاؤٹس کے لیے ہے، جبکہ 25 سال سے زائد عمر کے اسکاؤٹس کو بھی روور ہی کہا جاتا ہے۔ 1918 میں اولاف بیڈن پاول کو گرلز گائیڈ کا نیا چیف گائیڈ بنا دیا گیا۔ جولائی 1919 میں ولیم ڈی بوائس میکلارن نے 7000 پاؤنڈز میں لندن کا گل ویل پارک خرید کر اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کو تحفے میں دیا۔ گل ویل پارک کو انٹرنیشنل سینٹر کے طور پر کھولا گیا۔ 8 ستمبر تا 19 ستمبر 1919 کو اس پارک میں 12 دنوں پر مشتمل وڈ بیچ کورس منعقد ہوا۔ 1920 میں پہلی ورلڈ جمبوری اولمپیا لندن میں منعقد ہوئی۔ اس میں 34 ممالک نے حصہ لیا۔ اس جمبوری میں بیڈن پاول کو چیف اسکاؤٹ آف دی ورلڈ کا خطاب دیا گیا۔ 1920 میں بوائے اسکاؤٹ انٹرنیشنل بیورو جسے بعد میں ورلڈ اسکاؤٹ بیورو کہا گیا قائم ہوئی۔ اسی جمبوری میں پہلی ورلڈ اسکاؤٹ کانفرنس منعقد ہوئی جسے اس وقت انٹرنیشنل اسکاؤٹ کانفرنس کہا جاتا تھا۔ اس کانفرنس میں 33 نیشنل اسکاؤٹ آرگنائزیشنز نے حصہ لیا۔ انیس سو 22 میں ورلڈ آرگنائزیشن آف اسکاؤٹ موومنٹ قائم ہوئی۔ 1922 میں ہی پہلی ورلڈ اسکاؤٹ کمیٹی بنائی گئی۔ 1922 میں دوسری ورلڈ اسکاؤٹ کانفرنس پیرس میں منعقد ہوئی جس میں 31 نیشنل اسکاؤٹ آرگنائزیشنز نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں پہلے ورلڈ اسکاؤٹ آئین کی منظوری دی گئی۔ اس وقت پوری دنیا میں اسکاؤٹس کی ممبرشپ 1 ملین تھی۔ دوسری ورلڈ جمبوری 1924 میں کوپن ہیگن ڈنمارک میں منعقد ہوئی جس میں 32 ممالک نے حصہ لیا۔ 1926 میں سیکشن برائے معذور اسکاؤٹس کا آغاز ہوا۔ تیسری ورلڈ جمبوری 1929 میں برکن ہیڈ لیورپول UK میں منعقد ہوئی جس میں 69 ممالک نے شرکت کی۔ اسی جمبوری میں پرنس آف ویلز کی جانب سے بیڈن پاول کو لارڈ کا خطاب دیا گیا۔ 1931 میں پہلی ورلڈ روور موڈ سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوئی۔ 1933 میں چوتھی ورلڈ جمہوری گوڈولو ہنگری میں منعقد ہوئی جس میں 33 ممالک نے شرکت کی۔ 1937 میں پانچویں ورلڈ جمہوری بلومینڈال نیدرلینڈ میں منعقد ہوئی جس میں 54 ممالک کے اسکاؤٹ شریک ہوئے۔ 1937 میں بیڈن پاول تیسری مرتبہ ہندوستان آئے اور آل انڈیا اسکاؤٹس جمہوری دہلی میں شرکت کی۔ 1938 میں آپ بیمار ہوئے اور اپنے پسندیدہ مقام کینیا کے شہر نائرے چلے گئے۔ دنیا کو اسکاؤٹنگ کا عظیم تحفہ دینے والا یہ انسان 8 فروری 1941 کو دنیا فانی سے رخصت ہوا اور 1941 میں ہی ایئر اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا۔
بیڈن پاول کو نائرے میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی قبر پر ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس کے درمیان ایک نقطہ ہے۔ یہ اسکاؤٹ کا ایک اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے گھر چلا گیا۔ بیڈن پاول نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ آپ نے دنیا کو اسکاؤٹنگ کا تحفہ دیا، بے شمار اعزازات سمیٹے۔ 6 یونیورسٹیوں سے آپ نے اعزازی ڈگریاں حاصل کی۔ آپ پہلے بیڈن پاول تھے۔ اسکاؤٹنگ کے حوالے سے آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنے آخری پیغام میں آپ نے اسکاؤٹس کو پیغام دیتے ہوئے کہا، کسی بات کے تاریک پہلو کی بجائے اس کے روشن پہلو پر غور کرو۔ خوشی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھا جائے، اور کوشش کرو کہ جب دنیا سے جاؤ تو دنیا کو اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کر جاؤ جس حالت میں تم نے اس کو پایا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل سے اٹیچ رہیں کیونکہ اس کے ابھی مزید حصے آنا باقی ہیں۔ شکریہ۔